تو یہ جو وجوہات ہیں یہ آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ 3 صحافیوں کو نکالنے کا مطالبہ کیا گیا ان سے۔ اب جو 3 صحافیوں کے نام لیے گئے ہیں وہ ہیں، تو یہ پھر 3 نام نہیں، یہ 4 نام ہو سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں حسین الطاف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو بول نیوز کے جو مالک ہیں شعیب شیخ صاحب، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو اس کی جو وجہ بتائی گئی ہے، تو خیر پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جو وجہ ہوتی ہے نا وہ ایک نہیں ہوتی۔ اب 2 قسم کی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ وجہ ہوتی ہے کہ جو حکومت کی طرف سے بتائی جاتی ہے، دوسری وجہ جو سینئر تجزیہ کار ہوتے ہیں، بڑے بڑے صحافی ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں اور وہ اندر کی خبریں لے کے آتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی ایک وجہ بتائی ہے۔ تو یہ جو وجوہات ہیں یہ آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جو حکومت نے کہا ہے کہ شعیب شیخ صاحب کو اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کیونکہ ان پہ جو ایک مقدمہ تھا، جو جج صاحب کو انہوں نے رشوت دی تھی یا دینے کی کوشش کی تھی، تو اس بیس کے اوپر ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ لیکن جو صحافی ہیں، جو بڑے بڑے تجزیہ کار ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وجہ نہیں ہے، یہ تو ایک بہانہ ہے۔ اصل میں جو وجہ ہے وہ کہتے ہیں کہ 3 صحافیوں کو نکالنے کا مطالبہ کیا گیا ان سے، لیکن انہوں نے پھر بات نہیں مانی، آگے انہوں نے انکار کر دیا۔ اب جو 3 صحافیوں کے نام لیے گئے ہیں وہ ہیں سمیع ابراہیم صاحب، عمران ریاض صاحب اور صدیق جان صاحب۔ تو یہ 3 صحافیوں کے نام لیے گئے کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے پرو پی ٹی آئی ہیں۔ تو لیکن اب میں ایک چیز سمجھتا ہوں، اگر ان 3 لوگوں کے نام لیے گئے ہیں، اگر ان 3 لوگوں کے پیچھے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، تو یہ پھر 3 نام نہیں، یہ 4 نام ہو سکتے ہیں پھر، کیونکہ ان کے اندر ایک اور نام ہے جو کہ ایڈ نہیں کیا گیا، مخدوم شہاب الدین۔ دیکھیں وہ بھی پرو پی ٹی آئی ہیں، تو صدیق جان صاحب سے زیادہ تو وہ بات کرتے ہیں۔ تو اسی لیے میرے خیال سے پھر اگر یہ 3 نام ہیں تو میرے خیال سے پھر 4 نام ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو دھمکا سکتے ہیں، ڈرا سکتے ہیں یا کسی کو گرفتار کر سکتے ہیں اس بیس کے اوپر۔ یہ دیکھیں ہر کسی کا اپنا اوپینین ہے، ایک آزادی اظہار رائے ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بول نیوز ہے یا اس کے اندر جو صحافی ہیں وہ اگر پرو پی ٹی آئی ہیں، تو ایسے بہت سے اور بھی چینلز ہیں جو صرف نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں، کچھ ایسے چینلز ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور صحافی بھی اسی طرح۔ ہمارے ملک کے اندر یہ چیز تو شروع سے چل رہی ہے، ہر جماعت کو سپورٹ کرنے والے صحافی بھی موجود ہیں، ہر جماعت کو سپورٹ کرنے والے چینلز بھی موجود ہیں۔ تو اس بیس کے اوپر اس قسم کی کارروائیاں نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چینلز ہیں یا جو صحافی ہیں ان کو کسی ایک کی سپورٹ میں بالکل میدان میں اتر نہیں جانا چاہیے، ان کو ایک حقائق بتانے چاہیے۔ جو کوئی غلط کام کرتا ہے وہ بتانا چاہیے، جو صحیح کام کرتا ہے وہ بتانا چاہیے۔ دیکھیں اس میں فرق یہ ہے کہ جو ایسا صحافی ہوتا ہے جو ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی کبھی برائی نہیں کر سکتا، تو اس کی صرف اچھائی بیان کرتا ہے، اس کی برائی کو چھپا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے چینلز ہوتے ہیں، کوئی اگر ایک چینل سپورٹ کر رہا ہے کسی پارٹی کو تو وہ اس کی برائی نہیں کرتا، نہیں دکھاتا برائی اس کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چینلز کو بھی، صحافیوں کو بھی تو ایک نیوٹرل رہنا چاہیے، حقائق بیان کرنے چاہیے۔ تو لیکن اگر پرو کوئی پی ٹی آئی ہے، کوئی نون لیگ کو سپورٹ کرنے والا ہے، تو میرے خیال سے اس بیس کے اوپر لیکن کوئی اس طرح کے کیسز تو نہیں ہو سکتے، یا پھر ان کو نکالنے کے مطالبات جو سامنے آ رہے ہیں، جو کہ بہت سے صحافی یہ بات کر رہے ہیں، انکشافات کر رہے ہیں، حکومت کی طرف سے زور ڈالا گیا کہ جی ان 3 لوگوں کو نکال دیا جائے، تو میرے خیال سے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے۔ اگر دیکھیں اس ملک کے اندر ابھی جمہوریت تھوڑی بہت باقی ہے تو یہ کام روک دینے چاہیے ان کو۔ اب میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ملک کے ابھی اس ٹائم حالات ہیں وہ سیاسی مخالفت یا اس طرح کی دشمنی کے نہیں ہیں، وہ اس ٹائم ملک کو سنبھالیں۔ جو حکومت ہے اس کو چاہیے کہ کسی طریقے سے اس ٹائم ملک کو سنبھال لے۔ ملک جس کنڈیشن پہ ہے اس ٹائم، یہ چیزیں میرے خیال سے زیادہ میٹر نہیں کرتی، اور ان چیزوں کے اندر حکومت کو پڑنا بھی نہیں چاہیے۔ تو خیر یہ کچھ ڈیولپمنٹ تھی آپ سے شیئر کی ہے، باقی انشاءاللہ جو اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔